السلام علیکم طلباء، آج ہم ہمارا سبق نمبر 4 اوس پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے مصنف خواجہ حسن نظامی کی مختصر سوانح حیات دیکھیں گے۔ تو خواجہ حسن نظامی کی جو پیدائش ہے یا جو ان کی ولادت ہے وہ 1878 میں ہوئی اور 1955 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ خواجہ حسن نظامی دہلی کے ایک معزز خاندان کے فرد تھے۔ ان کا بچپن تنگ دستی میں گزرا، لیکن اپنی ذاتی کوششوں سے انہوں نے بہت جلد ترقی کر لی۔ یہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھے، اسی لیے بہت کم عمر میں بہت جلدی یہ ترقی یافتہ ہو گئے تھے۔ وہ خواجہ حضرت نظام الدین اولیاء کے عاشقوں میں سے ایک تھے۔ اس عشق و محبت کے اثرات ان کی تحریروں پر نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان کی جتنی بھی تصنیف ہے اس میں انہیں ذات الہی اور جو خواجہ حضرت نظام الدین اولیاء ہیں ان کی جو تعریف ہے یا توصیف ہے وہ آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے۔ تو اردو زبان و ادب میں ان کا مرتبہ بلند ہے۔ انہوں نے مصور فطرت، جو فطرت کی منظر کشی کرنے والے تھے، ان کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں جس میں غدر دہلی کے افسانے اور سی پارہ دل کافی مشہور ہیں۔ ان کے مضامین کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نہایت ہی معلوم چیزوں پر، جو بہت معمولی ہوتی ہیں، ان چیزوں پر یہ لکھے گئے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہمیں نمایاں نظر آتی ہیں۔ لیکن خواجہ صاحب نے اس بات میں بات پیدا کر کے جو ایک جرأت بندی ہوتی ہے یا بات میں جو ایک بات پیدا کرنے کی جدت ہوتی ہے، وہ چھوٹی سے چھوٹی چیزوں سے جو مطالب نکالے ہیں وہ بڑے سبق آموز ہیں۔ خواجہ صاحب کے لکھنے کا ایک مخصوص انداز ہے۔ ان کا جو اسلوب بیان ہے یا ان کا جو لکھنے کا اسٹائل ہے وہ اتنا نمایاں ہے کہ کوئی بھی اس کو آسانی سے اور سادہ بالکل آسان لفظوں میں یہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ تو خواجہ حسن نظامی اردو کے ایک بہت ہی کارنما یا بہت زیادہ جو مقبولیت حاصل ترین ہوتے ہیں، ان مصنفوں میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب ہم سبق دیکھیں گے۔ سبق اوس جو رات میں یا صبح کے وقت ہمیں پانی کی جو چھوٹی چھوٹی بوندیں نظر آتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو برسات کے موسم میں کوئی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کا خواستگار ہوتا ہے۔ خواستگار مطلب طلبگار ہونا۔ کسی کو اودھی اودھی کالی گھٹائیں پسند ہے، کسی کا دل بادلوں کی کڑک اور بجلی کی چمک سے مست ہو جاتا ہے۔ مجھ کو تو برسات کی یہ ادا بھاتی ہے کہ مہ برس کر کھل جاتا ہے اور صاف آسمان رات کی طرح گزر جاتا ہے، تو صبح کا وقت درختوں، پھولوں اور جنگل کی گھاس کی عجیب شان ہوتی ہے۔ اوس کے قطرے پھولوں کی پتیوں پر ایسے چپ چاپ نظر آتے ہیں جیسے رات کو آسمان کے تارے تھے۔ کیا خبر ہے کہ رات کے وقت تارے ٹوٹ پڑے ہوں اور یہ انہی کی گل افشانیاں ہو۔ گل افشانیاں جو گل ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں، جو پھول ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ تو یہاں جو مصنف ہے وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو اوس ہوتی ہے وہ اوس اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جس طریقے سے رات میں تارے خاموش ہوتے ہیں اور صبح وہ نمودار ہو کے بالکل اوجھل ہو جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ اوس کو کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اوس کیا ہوتی ہے، رات بھر کے جد و جہد کے بعد وہ نمودار ہوتی ہے اور جیسے ہی سورج آتا ہے ویسے ہی وہ غائب ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اوس میں سونا اوس پر پھرنا جسم انسانی کے لیے مضر ہے۔ خبر نہیں کیوں کہتے ہیں۔ خدا کی ساری مخلوق تو اوس باری سے تر و تازہ اور نہال ہوتی ہے، تو انسان بھی ایک مخلوق ہے، اس کو اس سے کیوں کر نقصان پہنچ سکتا ہے؟ یہ تو سائنس والے بتائیں گے کہ اوس کیا چیز ہے، کہاں سے آتی ہے، کیوں آتی ہے۔ فقیر تو اتنا جانتا ہے کہ اوس قدرت ربانی، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یا رب کی جو قدرت ہے، اس کا عجیب و غریب جلوہ ہے۔ جن کی آنکھ سویرے بیدار ہونے کی عادی ہیں، وہ صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے اوس میں ذات الہی کے ہزاروں جلوہ کا مشاہدہ کرتی ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا کہ باغ میں جوہی کے پھولوں
پر جھکا ہوا کچھ دیکھ رہا تھا اور ایسا مستغرق تھا، مطلب بالکل دنیا کو بھول جانا، مشغول ہونا، کہ دنیا و فضا کی خبر تک نہ تھی۔ در حقیقت جوہی کے پھول پر اوس کا انداز قیامت کا ہوتا ہے، کیونکہ کیا ہے، بہت نازک اور چھوٹا پھول ہوتا ہے، تو چھوٹا پھول، نازک پتیاں اور اس پر اوس کی ننھی ننھی بوندیں، سے حرکت کرنے والے دل کے لیے محشر سے کم نہیں، محشر قیامت سے کم نہیں۔ اوس کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے، رات کو پیدا ہوتی ہے اور سورج نکلتے وقت مر جاتی ہے۔ اوس کی سرابی باران رحمت کی طرح خاص و عام، چھوٹے بڑے، اونچے نیچے کے لیے یکساں مفید ہے۔ یہاں جو اللہ کی قدرت کو بتایا ہے کہ یہ جو اوس ہے یہ اللہ کی قدرت سے نہ کسی چھوٹے بڑے میں، نہ کسی اعلیٰ ادنیٰ میں، نہ کسی عام و خاص میں کسی بھی طریقے کا کوئی فرق نہیں کرتی، یہ سبھی کے لیے ایک جیسی مفید ہے۔ مگر میں سورج کا مقابلہ کرتا ہے، بادلوں کے لشکر لاتا ہے تو آفتاب کو پوشیدہ ہونا پڑتا ہے، مگر اوس بیچاری بڑی ڈرپوک، صلح کل، صلح کرنے والی، ایک مل جل کر رہنے والی۔ آسمان پر جب سورج کا عمل دخل نہیں رہتا تو بادل بھی اپنے گھروں سے چلے جاتے ہیں، اس وقت یہ نمودار ہوتی ہے اور سورج کے نکلنے کے ساتھ ہی جان دے دیتی ہے۔ انسان اگر یہ شکایت کرے تو حق بجانب ہے کہ اوس تمام در و دیوار کو، شجر و حجر کو تر کر دیتی ہے، پیڑ اور پتھر، شجر و حجر، پیڑ اور پتھر کو بھی یہ تر کر دیتی ہے، مگر کسی پیاسی زبان کی تشنگی، پیاس، تشنگی جو ہوتی ہے وہ پیاس کو کہتے ہیں، مگر کسی پیاسی تشنگی زبان کی پیاس کو دور نہیں کر سکتی۔ اردو زبان میں ایک مثال ہے کہ اوس جب پڑتی ہے تو ہاتھی بھی بھیگ جاتا ہے، گویا ہاتھی اوس میں نہا لیتا ہے مگر چڑیا کی پیاس نہیں بجھتی۔ یہ قدرت کا ایک گہرا راز ہے، اس میں اوس کی کچھ شکایت نہ کرنی چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اوس بھی ایک نشانی ہے، جس کو دیکھ کر دل حق پرست پر عرفان یزداں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کے جو مصنف ہیں خواجہ حسن نظامی، انہوں نے اوس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ اللہ کی ایک ایسی قدرت ہے جس سے کیا ہوتا ہے، سبھی فیضیاب ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک مثل بھی دی گئی ہے کہ جو اوس ہوتی ہے اس سے کیا ہے، ہاتھی تو بھیگ جاتا ہے لیکن ایک چڑیا کی پیاس بھی نہیں بجھا سکتی، کیونکہ جیسے ہی سورج نمودار ہوتا ہے اوس اپنی عمر کھو دیتی ہے۔ شکریہ۔